دجال اصل میں دجل سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خلط ملط کر دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملمہ سازی کرنا۔ دجال پارٹیکولر ایک آدمی کا نام ہے، اس سے مراد کتاب و سنت میں ایک ایسا شخص جو بنو آدم سے ہوگا، آدم کی اولاد میں سے ہوگا، لمبا تڑنگا، عظیم الخلقت، اور بہت سارے فتنوں کو بھڑکانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو دجال اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے جھوٹ، اس کا دجل و فریب، اس کے کرتب، شعبدہ بازی اور فتنے، یہ اصل میں اسی لیے احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ دجال اصل میں یہود کا ایک آدمی ہے جو اس امت کے آخر میں ظہور کرے گا، جسے کتاب و سنت میں قیامت کی ایک نشانی کے طور پر، آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پر بتایا گیا ہے۔ دجال کے صفات میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اس کی پہچان، اس کی علامتیں، اس کے صفات، کہ رجل شاب، یہ ایک نوجوان آدمی ہوگا، اور لمبا تڑنگا، چوڑی پیشانی والا، چوڑے سینے والا، اور اس کا سر بہت چھوٹا ہوگا، بال کثرت سے ہوں گے اس کے اوپر، داہنے آنکھ کا، یا بعض روایتوں کی بنیاد پر بائیں آنکھ کا اندھا ہوگا، راجح یہی ہے کہ داہنے کان جو ہے آنکھ کا اندھا ہوگا۔ کانہو عینہو عنبہ طافیہ، جیسے ایک انگور کا دانہ جب خراب ہو جاتا ہے، اسی کے مثل اس کی وہ آنکھ دکھے گی۔ مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بڑے حرفوں میں کافر لکھا ہوگا یا کاف فا را لکھا ہوگا۔ یقرأ ذلک کل مومن، جسے ہر مومن، ہر ایمان والا پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، اس فتنے کو جان لے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طور پر آگاہ کیا ہے، یہ صفات بیان کیے ہیں، یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آدمی اس سے اس کی حقیقت کو سمجھ لے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں، اس کو المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح الدجال، مسیح کے معنی ہوتے ہیں بہت سیاحت کرنے والا، اور وہ پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، اور یہ مسیح ضلالت ہوگا، گمراہی کا مسیح ہوگا، ہاں، جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، خارق عادت بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر کے لوگوں کو ابتلا اور آزمائش میں ڈال دے گا، لوگوں کے درمیان بغض اور نفرت پیدا کرے گا، یہاں تک کہ ایسے دور میں ظاہر ہوگا جب لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہوگا، ہر چمکتی چیز کے پیچھے لوگ کثرت سے بھاگ رہے ہوں گے، دین و ایمان کی بنیادیں بہت کمزور ہو چکی ہوں گی، اور اس دور میں بہت بڑی آزمائش کے طور پر یہ ظاہر ہوگا۔ دجال کا ظہور ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر یہ یقینی اور برحق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، باطل تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض لوگ جو بہکے ہوئے ذہن کے ہیں، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اور اعتماد، یا صحیح فہم، صحیح سمجھ، منہج کے اصولوں اور بنیادوں کو گہرائی سے نہ سمجھنے کی بنیاد پر انہوں نے بلا وجہ کی تعویلات کرنے کی کوشش کیا ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے تعویل کیا کہ اس سے مراد امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ کاف فارا سے اسرائیل کا KFR، جس کا جنگی طیارہ مراد ہے،
یا اسی طریقے سے دجل و فریب مراد لیا ان کا، یا مسلم ممالک پر حملے اور دیگر چیزیں، یا ان کی دشمنی یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے درست نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد جو چیزیں لی ہیں وہ بالکل ویسے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے جس دور کے لیے، جس شخص کے لیے، جس فتنے کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ، اور ان تمام حدیثوں کا باطل تعویل کر کے کسی شہر کی طرف، کسی دشمن کی طرف، کسی دشمن ملک کی طرف پھیر دینا، یہ نصوص شرعیہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، شرعی دلائل کے ساتھ یہ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اس لیے کہ دلیل کو، نصوص کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے معتبر علماء، سلف، صحابہ، تابعین نے جس پس منظر میں، جس طور پر اس کو سمجھا اور جانا ہے۔